وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادی الذین یستمعون القول فيتبعون احسن، اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں وہ عورتیں، اجلہن اپنی مدت کو۔ کون سی مدت؟ یعنی وہ جو عدت کا اللہ نے وقت رکھا ہے وہ وقت مقررہ ختم ہونے کے قریب ہو، وہ اپنی مدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو، شوہروں کو خطاب ہے، اے مردو تم روک لو ان کو، اپنی بیویوں کو جنہیں تم نے طلاق دی ہے، رجی طلاق۔ پتہ لگا یہ رجی طلاق کا مسئلہ ہے، کیونکہ رجی طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، عورت کو روکا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہلے یہ دوسری طلاق کا ذکر ہے، رجی طلاق کا، طلاق بائنہ یا طلاق بتہ یا طلاق مغلظہ کا یا حکم نہیں ہے۔ بس روک لو انہیں معروف طریقے سے، او فارقوہن بمعروف، یا الگ کر دو ان کو بمعروف، معروف طریقے سے، بس جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں۔ اب الفاظ سے لگ رہا ہے جب ان کی مدت ختم ہو جائے، حالانکہ یہاں مدت ختم ہونا مراد نہیں ہے۔ اگر مدت ختم ہونا مراد لی جائے تب معنی کیا ہوگا؟ تو بڑا عجیب معنی ہو جائے گا کہ جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، یعنی جب ان کی مدت ختم ہو جائے، یعنی جب ان کی عدت ختم ہو جائے، اس کے بعد بھی تم ان سے رجوع کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی تم انہیں اپنے گھر میں روک سکتے ہو، یہ معنی تو نہیں ہے۔ عدت ختم ہونے کے بعد تو میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا معنی کیا کرنا ہوگا کہ جب لفظی مطلب ہے جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، یعنی اپنی عدت کی مدت کو، آخری مدت کو، مراد یہ ہے جب وہ اپنی مدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں۔ یہ معنی ہم نے قریب پہنچنے کا کہاں سے لیا؟ یہ عربی زبان کا ایک عام انداز ہے، اس سے ہم نے یہ معنی سمجھا ہے۔ عربی زبان کا عام انداز کیسے ہے؟ اس کی کیا اور مثالیں بھی ہیں؟ جی اس کی اور مثالیں بھی ہیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ لفظی مطلب تو یہ بنتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھ لو تو پھر اعوذ باللہ پڑھ لو، پھر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ قرآن پڑھنے کے بعد تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ تو معنی کیا کریں گے؟ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر اپنے ہاتھ دھو لو۔ پھر وضو کا طریقہ بیان ہوا، ہاتھ دھو لو، چہرہ دھو لو، مسح کر لو۔ تو یہ جو عربی کا انداز ہے کہ جب اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو چکو نماز کی طرف، تو یہاں کھڑے ہو چکنا مراد نہیں ہے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر وضو کیسے ہوگا؟ مراد ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ اب یہاں ارادہ کرنے کا ہمیں یہ محذوف نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح جنازے کی دعا جس کی طرف ملک صاحب اشارہ کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا صلیتم
علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر جنازہ پڑھو تو بہت خلوص دل سے دعا کرو اس کے لیے۔ اب اس سے بعض لوگ کیا استدلال کرتے ہیں، ہمارے بعض بھائی وہ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی جنازہ پڑھنے کے بعد بہت اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ بھائی جنازہ ہی تو دعا کے لیے ہے، جنازہ ہی دعا کے لیے ہے، یہ مطلب نہیں جب تم جنازہ پڑھ چکو 30 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر اندر جنازہ کو جو ہے نا سر سے اتار دو، اب جنازے کے بعد بڑے خلوص دل سے دعا کرو، یہ مراد نہیں ہے۔ عربی زبان کا محاورہ ذہن میں ہونا چاہیے، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، یہ مراد ہے۔ جب تم میت پر نماز پڑھنا چاہو تب پھر فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے بہت خلوص دل سے دعا کرو۔ تو یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، تو یہاں وہی محاورہ ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، لفظی مطلب ہے جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، جب مدت ان کی ختم ہو جائے تب پھر انہیں روک لو یا انہیں چھوڑ دو۔ مدت ختم ہونے کے بعد تو نہیں روکا جا سکتا، تو مطلب کیا ہوگا، جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تب پھر انہیں تم روک لو معروف طریقے سے یا چھوڑ دو۔ تو یہاں قریب پہنچنے کا ذکر ہے، یعنی اگر مرد کا ارادہ طلاق کا بھی ہو تب بھی اس کو ایک دفعہ عدت ختم ہونے سے پہلے 1-2 دن پہلے 4-5 دن پہلے عدت ختم ہونے سے اس کو بیوی سے پوچھتے رہنا چاہیے تمہاری عدت کی کیا کیفیت ہے۔ عورت بھی شمار کرے، مرد بھی شمار کرے، ہم نے پیچھے پڑھا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت شمار کرو۔ بیوی شوہر کے گھر میں ہی ہوگی جو اس کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں عدت گزارے گی، تو شوہر پوچھتا رہے اس سے، تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ایک دفعہ اچھے طریقے سے غور کر لیں کہ میں نے چھوڑنا ہی ہے کہ روکنے میں بھی رجوع کرنے میں فوائد ہیں۔ جب وہ اپنی عدت کی مدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں روک لو یا چھوڑ دو۔ اچھا ذرا غور کیجئے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے روکا بھی جا سکتا ہے، جس کو رجوع کہتے ہیں، یہ رجوع طلاق کی بات ہے، اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ چھوڑنے کا کیا مطلب ہوگا، چھوڑنے کے لیے مزید طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ایک طلاق ہی دی ہوئی ہے، جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا پچھلے لیکچر میں بھی کہ اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے۔ رجوع کیسے ہوگا، یا تو منہ سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، راجعت کی، یہ کہہ دے، اردو میں کہہ دے، اپنی زبان میں کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، یا عملاً رجوع کر لے۔ بیوی کے قریب چلا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ویسے وہ زبان سے اس کو اطلاع دے، اس کو بتائے میں نے رجوع کیا، اور جیسے آگے آ رہا ہے کہ اس کو اس پر گواہ بھی مقرر کرنے چاہیے۔ تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجعی طلاق ہو، بیوی شوہر کے اپنے گھر میں ہی ہے تو اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، روکا بھی جا سکتا ہے، رجوع کر کے چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ الگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کوئی الگ نیا کام نہیں کرنا ہوگا، وہ عدت ختم ہونے دے، جیسے عدت ختم ہوگی تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اب وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے، اب وہ غیر محرم ہو جائیں گے۔ بچوں کے ماں باپ رہیں گے، بچے اگر ہیں بچوں سے ان کا رشتہ دونوں کا برقرار رہے گا، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں جو غور طلب بات ہے کہ روکنے کے لیے بھی ذکر ہے کہ انہیں روک لو معروف طریقے سے، اور چھوڑنے کے لیے بھی ذکر ہے کہ چھوڑ دو یا الگ کر دو انہیں معروف طریقے سے۔ دونوں کے لیے انداز ایک ہی اختیار کیا گیا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں اگر روکنا ہو تو اس کے لیے تو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے لیے خوش کرنے کی، مطمئن کرنے کی، راضی کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ اگر بیوی کے گھر والے ناراض نہ ہو رہے، اگر وہ راضی نہ ہو رہے ہوں رجوع کے لیے، لیکن اگر چھوڑنا ہو تب پھر جو ہے وہ گالن گلوچ کر کے، مار پیٹ کے، اور ہر طرح کی ناراضگی کا اظہار کر کے چھوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انسان روکتا ہے اور اس کے لیے منتیں، اس کے لیے جو ہے نا وعدے وعید اور اس قسم کی چیزیں، جس طرح معروف طریقے سے انسان روکتا ہے، اگر تم نے روکنا ہے تو معروف طریقے سے روکو، چھوڑنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے۔ دونوں کا انداز ایک جیسا ہونا چاہیے۔ جب شادی کی جاتی ہے تو شادی میں پھر آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ وعدے وعیدیں اور کتنے زیادہ جو ہے وہ
آپ سمجھیے کہ باقاعدہ لالچ تک دیے جاتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکی کو لڑکی کے گھر والوں کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، ہر طرح کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جس طرح رجوع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے معروف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، تو چھوڑنے کے انداز بھی وہ معروف ہی ہیں۔ چھوڑنے میں بھی اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے نیکی کے ساتھ، روکنا ہے وہ بھی معروف طریقے سے، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر تو اللہ نے روکنے کے لیے لفظ معروف استعمال کیا اور چھوڑنے کے لیے احسان استعمال کیا۔ دوسرے بارے میں قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، قرآن کریم کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 229، طلاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی رجی طلاق دو مرتبہ سے پتہ لگا کہ یہ دو الگ الگ موقعوں پہ ہوتی ہے، دو مرتبہ ہے، دو نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں دو طلاقیں ہیں، دو طلاقیں نہیں ہیں، دو مرتبہ الگ الگ طلاقیں ہیں۔ رجی دو ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں تین، تیسری تو الگ کرنے والی ہے نا، اس کے بعد تو رجوع بھی نہیں ہو سکتا عدت کے اندر۔ طلاقیں دو مرتبہ ہیں، رجی طلاق، اب ان دو، پہلی دفعہ کے بعد دوسری دفعہ دونوں کے بعد رجوع بھی ہو سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لینا ہے اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، یا چھوڑ دینا ہے احسان کر کے۔ اب احسان کا جو لفظ ہے یہ تو معروف سے بہت آگے کا لفظ ہے، یعنی اگر آپ نے روکنا ہے تو جن اچھے طریقوں سے، جس وعدے وعید سے آپ روکتے ہو، آپ شادی کرتے ہو اور آپ رجوع کرتے ہو جس اچھے طریقے سے، تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اگر چھوڑنا ہے تو احسان کر کے چھوڑنا ہے۔ یہاں تو سورہ طلاق میں تو معروف کا لفظ ہے چھوڑنے کے ساتھ، او فارقوہن بمعروف، یہاں تو چھوڑنے کے ساتھ احسان کا لفظ ہے، اور احسان تو معروف سے آگے کی چیز ہے۔ تو ہمارے ہاں چھوڑنے کے وقت تو بڑا ہی تذلیل امیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، بڑی ہی اہانت اور ذلت اور مار پٹائی اور قتل اور گالم گلوچ اور پتہ نہیں قتل و غارت تک، اللہ معاف کرے، بات پہنچ جاتی ہے چھوڑنے کے وقت، لیکن روکتے وقت الگ انداز ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے روک رہے ہو اسی طریقے سے چھوڑ دو، بلکہ جیسے میں نے بھی آپ کو آیت کریمہ دکھائی، چھوڑنا تو زیادہ احسان کر کے چھوڑنا چاہیے اگر چھوڑنا ہو، تاکہ دوبارہ بھی رشتہ ہو سکے۔ اگر دوبارہ رشتہ ہونا چاہیے، دوبارہ بھی رشتہ ہو جائے، اگر رجی طلاق ہو اور عدت گزر جائے، دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد، بلکہ تیسری طلاق کے بعد بھی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ تیسری طلاق دی جائے تو پھر وہ تو مار پیٹ کے دینی چاہیے، کیونکہ دوبارہ رجوع کا امکان نہیں ہے۔ تیسری طلاق کے بعد بھی، حلالہ کے بعد جو شرعی حلالہ ہے، ایک تو ہمارے ہاں وہ کرائے کا سانڈ ایک لے لیا جاتا نا، تو وہ اس کو تو لعنت ہے حدیث مبارکہ، اس کو تو حدیث مبارکہ میں کرائے کا سانڈ قرار دیا گیا، التیس المستعار۔ اللہ عالم۔ بہرحال یعنی وہ جو شرعی حلالہ ہے کہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کی جائے اور وہ اپنی مرضی سے اگر بعد میں کسی وقت طلاق دے دے تو دوبارہ بھی بیوی اور شوہر، جو پرانا شوہر ہے، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو احسان کر کے چھوڑے گا تب ہی اس کی طرف ذہن جائے گا، ورنہ کیسے ذہن جائے گا اس کی طرف؟ ویسے بھی یہ احسان کر کے چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ میں بعد میں دوبارہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ہم بعد میں دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے احسان کرنا ہے۔ بچے ہیں بالفرض، اب بچوں کے معاملات جیسے میں نے کل ذکر کیا، کئی معاملات آپ اس میں مشورے سے چلانے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی وغیرہ کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، اب نامحرم ہیں دونوں جو پہلے میاں بیوی تھے، لیکن کئی معاملات میں ان کو ملنا پڑے گا۔ اگر وہ احسان کر کے نہیں چھوڑا ہوگا، چھوڑتے وقت تحفے تحائف نہیں دیے ہوں گے، تو آپ اس میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، نہ خود بات کرنے کے قابل ہوں گے، نہ ان کے خاندان آپ اس میں ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں گے۔ تو احسان کر کے چھوڑیں گے تب ہی آپ اس میں مل بیٹھنے کے قابل ہوں گے، چاہے غیر محرم ہے۔ اب بچوں کے لیے ان کو بیٹھنا پڑے گا، کئی معاملات میں ان کو مشورہ کرنا پڑے گا ہمدردی کے ساتھ، بچوں کی ہمدردی کے ساتھ۔ پھر اگر بچہ چھوٹا ہے، عورت جو ہے وہ دودھ پلانے کی عورت جو ہے وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، تو اس عورت، چاہے وہ عورت تو طلاق ہو گئی ہے، اس عورت کا خرچہ، اس عورت کے کپڑے کا خرچہ، اس کا نان نفقہ بچے کا تو دینا ہی دینا ہے، اس کی ماں کا بھی جو ہے خرچہ دینا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں
تو یہ معاملات بھی چلانے ہیں، یہ پھر ساری دنیاوی باتیں ہیں. دنیاوی باتیں نہ ہو پھر احسان نہیں کرنا، نہیں پھر بھی احسان کرنا ہے. کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو پھر بھی احسان کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ چھوڑنا ہے تو جس طرح روکنا ہے معروف طریقے سے، اس طرح چھوڑنا بھی معروف طریقے سے، بلکہ زیادہ نیکی کر کے، احسان کر کے چھوڑنا چاہیے. اسی لیے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ طلاق دیں بیوی کو تو جو اس کو آپ نے حق مہر دیے، جو آپ نے اس کو تحفہ تحائف دیے، قرآن تو یہاں تک کہتا ہے خزانے دیے ہوں، آپ پھوٹی کوڑی بھی واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں لیا جا سکتا کچھ بھی. بلکہ جو حق مہر دیا ہے، جو تحفے تحائف دیے ہیں، وہ بھی بیوی کے پاس رہیں گے، بلکہ مزید کچھ دینا ہوگا چھوڑتے وقت. چاہے حق مہر دے دیا، ایک تو ہے حق مہر ہی نہیں دیا، وہ تو حق مہر ادا کرنا چاہیے. اگر حق مہر دیا ہوا ہے، باقی سارے حقوق پورے کیے ہوئے ہیں، اب اگر بیوی کو طلاق دینی ہے، عدت گزر رہی ہے، عدت گزرنے پر، طلاق دینے پر اس کو مزید احسان کر کے چھوڑنا چاہیے، مزید کچھ دینا دلانا چاہیے. جیسے ہم نے کل حدیث پڑھی حضرت فاطمہ بنت قیس کی، ان کے شوہر نے انہیں تیسری طلاق دی، تو تیسری جب طلاق دی تو 7 جو بھیجے. حضرت فاطمہ بنت قیس جن کو 3 طلاقیں ہو گئی تھی، جن کی کل ہم نے حدیث پڑھی، وہ الگ ہے، وہ فاطمہ مخزومیہ ہے. وہ مخزوم قبیلے کی ایک بڑے قبیلے کی خاتون تھی فاطمہ، اس نے چوری کی تھی، اس کا ایک الگ معاملہ ہے. ایک صحابیہ ہیں فاطمہ بنت قیس جن کو 3 طلاقیں ہو گئی تھی ان کے شوہر سے، کل ہم نے ان کی حدیث پڑھی ہے. ان کے شوہر نے تیسری طلاق دینے کے بعد انہیں جو بھیجے اپنے وکیل، اپنے بھائی کے ہاتھ، تو وہ ناراض ہو گئی تھی، جی تھوڑے سے جو بھیجنی ہے. تو ان کے شوہر کے وکیل نے بتایا کہ اب آپ کی ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ہم نے احسان کر کے بھیجے. اس دور میں غربت تھی، جتنا تھا ان کے شوہر کے پاس اتنا انہوں نے جو وغیرہ بھیج دیے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر حق مہر دیا ہوا ہے، تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں، اب علیحدگی ہو رہی ہے، تو علیحدگی کے وقت کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. کوئی غریب شخص ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق دے، کوئی مالدار شخص ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق وہ زیادہ دے. فرمایا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا شخص ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، اور جو تنگ دست ہے اپنی وسعت کے مطابق دے. حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں کے لیے حق ہے، نیک لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے، حق ہے. اور ایک اور آیت میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ میں ہی متعلقہ عورتوں کو مال و متاع دینا چاہیے معروف طریقے سے. یعنی طلاق دینے کی صورت میں حق مہر دیا ہوا ہے، تحفے تحائف سارے وہ حقوق پورے کیے ہوئے ہیں، جو بھی بیوی ہونے کی موجودگی میں وہ تحفے تحائف دینے تھے وہ سارے دیے ہیں، سارا نان نفقہ لباس سب کچھ وہ دیا ہوا ہے. اب اگر الگ کرنا ہے تو وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، متعلقہ عورتوں کے لیے یہ متاع ہوتا ہے معروف طریقے سے. حقاً علی المتقین، تقوی رکھنے والوں کے لیے یہ لازمی ہے، یہ حق ہے تقوی رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے حق ہے. تو یہ ہے او فارقوہن بمعروف، یعنی جس نیکی کے ساتھ آپ روکنا چاہ رہے ہیں، جس اچھے طریقے سے، اس جیسے طریقے سے کم از کم یا اس سے بہتر طریقے سے آپ چھوڑیں. بہت اہم ہدایت ہے قرآن کریم کی، جس پر 99% عمل نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بناؤ 2 عدل والوں کو اپنے میں سے. کب؟ یعنی چھوڑتے وقت اگر تم بیوی کو چھوڑو اچھے طریقے سے چھوڑو، روکو تو اچھے طریقے سے روکو، چھوڑو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. دونوں صورتوں میں گواہ مقرر کرو اپنے میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے. مسلمان گواہ ہوں گے اور عدل والے ہوں گے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے. ایسے گواہ ہوں جو اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوں، وہ ذمہ داری سمجھے کہ ہم نے اللہ کے لیے گواہی دینی ہے اور ہم نے گواہ بننا ہے. مسلمان ہوں، تم میں سے ہوں، اور وہ عدل والے ہوں. اگر کوئی شخص رجوع کرے یا طلاق دے دے بیوی کو، رجوع نہ کرے، دونوں صورتوں میں گواہ ہونے چاہیے. اسی طرح گواہ ہونے چاہیے جس طرح نکاح کے وقت گواہ تھے. ابھی بات ہو رہی تھی کلاس سے پہلے کہ ولی کے علاوہ گواہوں کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ گواہوں کی بھی ضرورت ہے. حدیث مبارکہ ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ولی اور عادل 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو جس طرح نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں ولی کے ساتھ ساتھ، اسی طرح طلاق کے وقت یا رجوع کے وقت، طلاق دی ہو، اب عدت گزرنے سے پہلے یا رجوع کرنا ہے یا چھوڑ دینا ہے،
دونوں صورتوں میں نکاح کی طرح دو عادل گواہ چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، حضرت عمران بن حسین مشہور صحابی ہیں، ان سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں یطلق امرأتہ جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حضرت ایک صحابی حضرت عمران بن حسین ہے، ان سے ایک آدمی کے بارے میں سوال ہوا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ثم یقع بہا، پھر وہ بیوی سے جنسی تعلق قائم کر لے۔ اس نے طلاق دی ہوئی ہے، عدت کے اندر بیوی اس کے گھر میں ہی ہے، وہ عدت کے اندر بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ ولم یشہد علی طلاقها، وہ ہے کہ اس نے عملی رجوع کر لی یا زبان سے رجوع نہیں کیا۔ ولم یشہد علی طلاقها، اور کسی کو اس عورت کی طلاق پر گواہ بھی نہیں بنایا، جب طلاق دی تھی اس کا بھی گواہ نہیں بنایا۔ ولا علی رجعتها، اور یہ جو اس نے عملاً اب جنسی تعلق قائم کر لیا ہے بیوی سے، تو یہ جو رجوع کیا ہے تو اس رجوع پر بھی کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ فقال، تو حضرت عمران بن حسین نے فرمایا صحابی نے، طلقت لغیر سنہ، تو نے سنت طریقے سے طلاق نہیں دی، وراجعت لغیر سنہ، تو نے سنت طریقے سے رجوع بھی نہیں کیا، نہ تو نے طلاق سنت طریقے سے دی ہے کہ تو نے اس پر بھی گواہ نہیں بنائے، اور ابھی جو تو نے رجوع کر لیا ہے اور عملاً رجوع کر لیا ہے، عملاً بھی رجوع ہو جاتا ہے، کہنے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تم نے بغیر سنت کے کیا ہے، نہ تم نے طلاق سنت طریقے سے دی ہے، نہ تم نے رجوع سنت طریقے سے کیا ہے۔ تمہیں طلاق دینی چاہیے تھی، اس میں بھی گواہ بنانا چاہیے تھا کسی کو، اور تمہیں جب رجوع کرنا تھا تو رجوع کرنے سے پہلے، عملاً رجوع کرنے سے پہلے زبان سے رجوع کرنا چاہیے تھا، اس میں دو لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے تھا، پھر تم جو ہے وہ عملاً بھی رجوع کر لیتے، بیوی کے قریب بھی آ جاتے۔ پھر فرمایا اشہد علی طلاقها، گواہ مقرر کرو اس کی طلاق پر بھی، وعلی رجعتها، اور اس کی رجوع پر بھی، ولا تعد، دوبارہ اس طرح نہ کرنا، دوبارہ یہ کام نہ کرنا۔ عمران بن حسین صحابی ہیں، تو صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں اتنے یقین کے ساتھ، اتنے عزم کے ساتھ، صحابی نے ایسی کوئی بات سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن کی آیت تو بڑی واضح ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، روکنا ہے تب بھی گواہ مقرر کرو دو عادل گواہوں کو، اور چھوڑنا ہے تب بھی دو عادل گواہوں کو مقرر کرو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ وارضاہ کبار تابعین میں سے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، حبشی تھے، بہت بڑا ان کا مقام تھا اپنے دور کے اندر۔ جو خلیفہ تھے، اموی خلیفہ، اس دور میں یہ موجود تھے، اموی خلیفہ ان کا عزت و احترام کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ یہ آئے، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ایک دفعہ یہ آئے تو خلیفہ کے آنے پر وہ استقبال نہیں ہوا، خلیفہ آیا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اس کے آنے پر لوگوں نے اس تعظیم کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ اس کا استقبال نہیں کیا، جس طرح حضرت عطا بن رباح کے آنے پر، عطا بن یسار، ان کے آنے پر لوگوں نے جو ہے وہ اس تعظیم کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ بہت بڑے عالم تھے اپنے دور کے، اللہ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت عطا بن رباح، حضرت عطا بن یسار ان کا نام ہے، کبار تابعین میں سے، یہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز فی نکاح ولا طلاق ولا رجاع الا شاہدا عدل، کہتے ہیں کہ نہیں جائز نہ نکاح میں، نہ طلاق میں، نہ رجوع میں، مگر دو عادل گواہ۔ دو گواہ بھی لازمی ہیں، نکاح میں بھی، طلاق میں بھی، رجوع میں بھی، اور یہ دونوں گواہ عادل ہونے چاہیے۔ دو عادل گواہ کے بغیر نکاح بھی نہیں ہوگا، طلاق بھی نہیں ہوگی، رجوع بھی نہیں۔ کما قال اللہ، جیسے اللہ نے فرمایا، جیسے اس آیت میں ہے، الا ان یکون من عذر، الا کہ کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ہے نکاح کے اندر بھی گواہ ہونے چاہیے، طلاق کے اندر بھی گواہ ہونے چاہیے، رجوع کے اندر بھی گواہ ہونے چاہیے۔ عادل وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شخص حرام کاموں سے بچتا ہو، حرام کام کا ارتکاب نہ کرے، اور صغیرہ گناہوں، زیادہ کثرت سے صغیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہو، ایسے شخص کو عادل کہتے ہیں۔ عادل کا مطلب اللہ سے ڈرنے والا۔ تو عادل شخص وہ ہوتا ہے جو ایک بھی حرام کام کا ارتکاب نہ کرے اور کثرت سے صغیرہ گناہ نہ کرے، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے، کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو جائے پھر بھی عادل رہتا ہے،
اگر ایک بندہ کثرت سے صغیرہ گناہ کرتا ہے وہ بھی عادل نہیں. فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کی اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہ اس کے لیے نصیحت ہے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. کون سی نصیحت؟ کہ اگر عورتیں اپنی عدت کو پہنچنے لگے تو ان کو چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے چھوڑنا ہے، روکنا ہے تو معروف طریقے سے، اور چھوڑنا ہے تو بھی معروف طریقے سے. یہ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر وہ عمل کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اسی طرح طلاق پر اور رجوع کرنے پر گواہ بنانا، یہ کام وہی کرتا ہے. یعنی جو بھی حکم پیچھے ہوا، پیچھے کیا حکم ہے؟ اگر روکنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو معروف طریقے سے، اور ان دونوں چیزوں پر گواہ مقرر ہونے چاہیے. یہ کام وہ کرے گا، یہ اس کو نصیحت ہو رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. گویا کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور ہے. جو روکے تو معروف طریقے سے، چھوڑے تو برے طریقے سے، تو اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کمزور ہے. چاہے منہ سے جتنا مرضی دعویٰ کرے میں اللہ پر بڑا ایمان رکھتا ہوں، مجھے آخرت کا بڑا یقین ہے، اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے. اگر یہ آخرت پر ایمان ہے تو کمزور ہے، گواہ مقرر نہیں کرتا. جی پتا ہونا چاہیے نا. اب یہ جو نکاح طلاق کے مسائل ہیں میں کچھ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے جاننا. جس طرح ہم آج دنیا کے علوم سیکھتے ہیں، دنیاوی تعلیم ہم بڑی اہمیت سے حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ ضروری ہے یہ تعلیم دنیا کی تعلیم سے جو ہم حاصل کرتے ہیں. دنیا کی تعلیم تو ہماری چند روزہ زندگی کے لیے ہے، تو آخرت کی تعلیم تو ہماری دنیا کی بہتری اور فلاح کے لیے اور آخرت کی بہتری اور فلاح کے لیے. ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے، ہم جاننا چاہتے ہی نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں نکالنا چاہتے. اگر ٹائم نکال لیں، پڑھ لیں، عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، اللہ معاف کرے. تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، پیچھے سورۃ تغابن میں، کہ اللہ کے احکامات کو سننا چاہیے، پھر اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. تو نکاح کے مسائل ہر بالغ شخص کو جس نے نکاح کرنا ہے یا نکاح ہو گیا، نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل آنے چاہیے. طلاق کے مسائل سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور طلاق دینی ہے تو پھر ہی مسائل سیکھنے ہیں. انسان کو کسی وقت کوئی حالت پیش آ سکتی ہے، دینی ہے کہ نہیں دینی، مسائل آنے چاہیے. یہ مسائل آنا ضروری ہے، نکاح کے مسائل کا آنا ضروری ہے، طلاق کے مسائل کا آنا ضروری ہے ہر شخص کو. یہ ایسے معاملات ہیں جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں. اگر ہمیں پیش نہیں آئیں گے، کسی دوسرے کو پیش آئیں گے، کسی دوسرے کو اچھی بات بتا سکیں گے ہم. تو یہ لازمی ہے، نکاح طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل، جو چیزیں ہمیں روزمرہ درپیش ہوتی ہیں ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے. کیا حکم ہے ان مسائل کو سیکھنے کا؟ جو حکم نکاح کا ہے وہی حکم نکاح کے مسائل کو سیکھنے کا ہے. جو بندہ نکاح نہیں کرتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے جو میری سنت سے بے رغبتی کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نکاح تو کرنا ہے، نکاح کے مسائل نہیں سیکھنے. یہ تو ایسی بات ہے ایک بندہ حج کو چلا جائے، مسائل سیکھے ہی نہ، اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے حج میں جا کے کیا کرنا ہے، الٹا سیدھا حج کر کے آ جائے، وہ حج قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. حج کے مسائل کو سیکھنا، عبادت کے مسائل کو سیکھنا، روزمرہ معاملات کے مسائل کو سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مسائل سکھا دے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. عبادت کے طریقے ہوں، نماز دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، ہم سیکھتے ہی نہیں طریقہ. اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اگر نماز ضروری ہے، نماز فرض ہے، اور نماز نہ پڑھنا، نماز اصل میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. اگر نماز اتنی ضروری ہے تو پھر نماز کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. وَلَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ واجب، مشہور قاعدہ ہے شریعت کا، قرآن و حدیث سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز واجب ہو تو جس چیز کے بغیر وہ واجب پورا نہ ہو سکے وہ چیز بھی ضروری ہوگی. نماز واجب ہے، فرض ہے پڑھنا، تو اگر نماز پڑھنی نہیں آتی ہوگی تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی نماز کی طرح ضروری ہے. اگر نکاح کرنا ضروری ہے تو نکاح کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. طلاق وغیرہ کے مسائل ہو جاتے ہیں تو انسان کو اس سے پہلے یہ مسائل سیکھنے بھی ضروری ہے، اور ان چیزوں کو بہت اہتمام سے سیکھنا چاہیے. عبادت کے مسائل ہوں، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، دیگر لین دین کے مسائل ہوں،
تو بنیادی مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو، لین دین کے مسائل کو، تجارت کاروبار کرتا کوئی انسان کرتا یا نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں بنیادی مسائل سیکھنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔ ہم نے یہ تو فرض کفایہ ہے، علماء کا کام ہے وہ سیکھ لیں، جو گہرے مسائل ہیں وہ علماء کا کام ہے، وہ اتنے علماء سیکھ لیں کہ باقی امت کو بتا سکیں تو فرض کفایہ ہے، لیکن بنیادی مسائل وہ تو ہر بندے کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو فرمایا یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی نے استدلال کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو گواہی کی بات ہے، کہتے ہیں جو بندہ گواہ مقرر نہ کرے تو وہ صحیح طریقے سے اس کی طلاق ہی نہیں ہے۔ اس آیت میں زور ہے بہت زیادہ کہ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، یہ معروف طریقے سے رجوع کرنے کی اور معروف طریقے سے چھوڑنے کی، اور خاص طور پہ جو گواہ کی بات ہے، امام شافعی نے اس سے استدلال کیا کہ گواہ مقرر کرنا لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ کوئی سنت اور مستحب کام نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے، اور وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت زوردار الفاظ ہیں، یہ اس کو نصیحت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، گویا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ نکاح طلاق کے مسائل میں یہ مسائل بہت اہم ہوتے ہیں، ہم لوگ ان مسائل میں بعض دفعہ الجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی موت کا مسئلہ اور زندگی موت کا مسئلہ ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان جب اس کی سیٹنگ نہیں ہوتی اپنی بیوی کے ساتھ اور علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے تو وہ بیوی سمجھتی ہے، شوہر سمجھتا ہے کہ اب زندگی کا کیا فائدہ، وہ سمجھتا ہے کہ ہر قسم کی تباہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ نئی سیٹنگ ہو رہی اس کی بیوی سے، اللہ کوئی حل نکال دیں گے، کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہو جائے گی، نہ سیٹنگ ہو طلاق ہو جائے اللہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی سیٹنگ نکال دیں گے، کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ لیکن ضروری کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقویٰ۔ یہ نکاح طلاق وغیرہ کے معاملات میں، ہر معاملے میں بہت ضروری ہے کہ اللہ کا ڈر ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم نے گناہ اور جتنی اللہ کے نافرمانی نکاح میں ہوتی ہے سب سے پہلے، اتنی شاید کہیں اور نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہاں جو کمی بیشی رہ جائے وہ طلاق میں، پھر جتنی اللہ کے نافرمانی طلاق میں ہوتی ہے دونوں طرف سے، شوہر کی طرف سے شوہر ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے اللہ معاف کرے، ہر قسم کی اللہ کے حکم عدولی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان معاملات میں اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، لڑکی والے خاص طور، لڑکے والوں کو بھی پریشان ہونا چاہیے، صرف لڑکی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے لڑکے کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی لڑکی کو بڑے طریقے سکھانے چاہیے شادی سے پہلے، لڑکے کو اس سے زیادہ نکاح کے مسائل پتہ ہونے چاہیے۔ لڑکا ذمہ دار ہے، ہر قسم کی شادی نہیں چلتی، اصل ذمہ دار لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی کی کمی کی وجہ سے نہ چلے، لڑکا ذمہ دار ہے۔ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ رشتہ نبھے گا کہ نہیں نبھے گا، کیسے معاملات چلیں گے، بڑے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں لوگ پیروں کے پاس اور الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ جس سے نکاح میں برکت پڑ جاتی ہے، ان مسائل میں برکت پڑ جاتی ہے کہ ان معاملات میں اللہ کا ڈر اختیار کیا جائے اور اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ نکاح کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں رسوم و رواج ہیں الٹے سیدھے، ہمارے ہاں یہ جو خرچ کیا جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے، ہندوانہ رسمیں اور دیگر چیزیں، نام و نمود، اسراف، تبذیر، دکھاوا، غیروں کی نقالی، یہ جو ہمارے ہاں میوزک اور تصویریں نکاح کے موقع پر جو ہوتی ہیں، یہ نکاح سے پہلے ہی لڑکا لڑکی ابھی میاں بیوی بنتے نہیں ہیں، پہلے ہی نوسط پڑ جاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ اس نکاح نے چلنا کیسے ہے جس کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے۔ پھر نماز کے بعد نہ نماز کا کوئی خیال ہے، نہ کوئی روزے کا خیال ہے، نہ کوئی دین کا خیال ہے، ساری باتیں ہیں تو دنیاوی باتیں۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ معاملات چلیں گے۔ دو الگ الگ افراد ہیں، دو الگ دل ہے، شوہر کا الگ دل ہے، اس کا الگ جسم ہے، عورت کا الگ جسم ہے، الگ دل ہے، الگ سوچ ہے، الگ عقل ہے۔ یہ دو عقلیں، دو دل، یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا اکٹھا کر دیتے ہیں لڑکا لڑکی کو کہ آپ سمجھیے ان کی ہر چیز مشترکہ ہو جاتی ہے، ہر چیز مشترکہ ہو جاتی ہے۔ گھر، شوہر کہتا میرا گھر، بیوی کہتی میرا گھر،
گھر کیا کمرہ بیڈ روم بیڈ مشترکہ ہو جاتا ہے، بچے مشترکہ ہو جاتے ہیں، ہر چیز مشترکہ ہو جاتی ہے۔ یہ مشترکہ چیز چلے گی کیسے؟ اس کا الگ دماغ ہے، اس کا الگ دل ہے، یہ الگ وجود رکھتا ہے، اس کا الگ دماغ ہے، الگ دل ہے، الگ وجود رکھتی ہے۔ یہ دو وجود الگ الگ دماغ رکھنے والے، الگ الگ انداز سے سوچنے والے، اللہ نے اتنا اختلاف رکھا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دو انسان ہیں، ان کے دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، دو کان ہیں، چہرہ ایک جیسا، دو انسان کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، چاہے وہ ٹوئنز ہوں پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اللہ نے اختلاف رکھا ہے۔ جب ایک جیسے ملک میں دو لوگ ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، بھائی ہیں دو، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کا رنگ بہت قریب ہے ایک دوسرے کے، لیکن دو لوگوں کا رنگ ہو بہو ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے اتنا اختلاف ظاہراً رکھا ہے تو ہماری طبیعتوں کے اندر اللہ نے کتنا اختلاف رکھا ہے۔ لازمی بات ہے کہ اللہ نے ہماری طبیعت کے اندر اختلاف رکھا ہے، اور یہ اختلاف باقی رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ ختم کر دے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہیں جو اس اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک گر کی بات بتا رہا ہوں، نکاح طلاق کے مسائل میں میں نہیں بتا رہا، اللہ بتا رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ تو لڑکی اور لڑکی کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، لڑکے کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، عمر چھوٹی ہے، تجربہ نہیں ہے، کیسے چلا پائے گا؟ بہترین گر یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل شروع کر دیں۔ نماز کے اندر کمی کوتاہی ہے، شادی سے پہلے شادی کے بعد نماز کی پابندی کرے لڑکا بھی لڑکی بھی، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے لڑکا بھی لڑکی بھی۔ تو وہ جو اللہ نے موافقت پیدا کرنی ہے وہ اللہ نے کرنی ہے، کسی اور نے نہیں کرنی، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ شوہر بیوی کو دنیا جہاں کا سونا لا دے، دنیا جہاں کی نعمتیں لا دے، وہ بیوی کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا اپنی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنے صحابہ کرام کو دنیا و ما فیہا کی نعمتیں دے دیں آپ ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے الفت پیدا کی۔ اب ان مرد عورت میں جو مفاہمت، جو موافقت اور جو محبت پیدا کرنی ہے، کس نے پیدا کرنی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کی نافرمانی ہم کرتے رہیں، ہم اللہ کا مقابلہ کرتے رہیں اور اللہ ہمارے میں موافقت پیدا کرتے رہے۔ اللہ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، لیکن طریقہ کار نہیں ہے یہ۔ ہم اللہ کو چیلنج کریں، ہم میوزک اور ہر قسم کی نافرمانی اللہ کی کریں، نماز سے کوئی تعلق نہیں اور زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ کے احکامات سے کوئی تعلق نہیں، اور توقع یہ ہے کہ ہماری زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ تو یہ جو موافقت میاں بیوی کے درمیان یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میاں بیوی جن کی شادی ہوتی تھی ان کو ایک دعا دیتے تھے آپ، وہ دعا کیا تھی؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ایک صحابی نے بتایا کہ میری شادی ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے دعا دی کہ اللہ تجھ میں برکت دے اور اللہ تم دونوں کے درمیان تمہیں خیر کے ساتھ جمع کر دے۔ کون جمع کرے گا؟ اللہ۔ اللہ کو ناراض کریں ہم اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے ساتھ کیسے جمع کریں گے؟ یہ وہی بات ہے کہ ہم بوئیں تو کچھ اور، گندم بو رہے ہوں اور ہم سوچیں گے جی اس سے آم اگائے گا، گندم بونے سے کبھی بھی آم نہیں اگے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم کیسے توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میاں بیوی کے اندر الفت ہو جائے، محبت ہو جائے؟ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، نکاح طلاق کے معاملات میں جو اللہ سے ڈرے، پہلی بات ہے طلاق ہوتی نہیں، علیحدگی ہوتی نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اگر ہو بھی جائے ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر وہ الگ بھی ہو جائیں گے اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو غنی کر دیں گے، وکان اللہ واسعا علیما، اللہ تعالیٰ کے پاس کون سی کمی ہے؟ اللہ شوہر کو اس سے بہتر بیوی دے دے گا، بیوی کو اس سے بہتر شوہر دے دے گا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تحلو الحياة شوقا